درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما جاء به أصحاب السنن وكما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية وإلى أعمالكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم احسان ہوا. اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ گھر میں بیٹھ کر اپنے پاکیزہ دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ کے دین کی نسبت سے جڑنا اور اللہ کے دین کی بات کو کہنا سننا یہ کوئی آج کا عمل نہیں ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ نے صحابہ کو اس عمل کا پابند بنایا تھا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں جماعت والے آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں باقی نمازوں کے بعد دین کی بات ہوگی. یہ کوئی تبلیغی اعلان نہیں ہے، بلکہ صحیح احادیث کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی کے اندر یہی اعلان کرتے تھے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے: تعالوا نجدد ایماننا، آؤ بیٹھو اپنے ایمان کو تازہ کریں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات اعلان کرتے تھے: اجلس بنا نؤمن ساعتا، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کی باتیں کریں. قرآن پاک نے ایمان والوں کا امتیاز، قرآن پاک نے ایمان والوں کے ایمان کی علامت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. حقیقی ایمان والے، اصل جن کے دلوں کے اندر ایمان کا نور داخل ہوا ہے، وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ آتا ہے،
جب ان کے سامنے اللہ کا دین کا واسطہ دیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، دلوں کے اندر ایمان کا نور جوش مارتا ہے، ان کو اپنے آخرت، ان کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کو اپنے دین کی عظمت دلوں کے اندر جوش پکڑتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے پھر اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی آیات، کہ اللہ تمہیں کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ تمہیں کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، جب ان کے سامنے وہ چیزیں لائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، اپنے ایمانی اور دینی ذمہ داریوں کا مذاکرہ کرنے سے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان والوں کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایمان مسلمان کو، ایمان والے کو اللہ کے دین پر کون سی چیز عمل کرائے گی؟ کون سی چیز مسلمان کو اللہ کے دین کا پابند بنائے گی؟ کون سی چیز مسلمان کو دنیا کے غفلت کے ماحول سے نکال کر مسجدوں کی طرف، اعمال کی طرف اور مختلف دین کے شعبوں کی طرف بلائے گا؟ کون سی طاقت؟ اس کے لیے قرآن فرماتا ہے صرف ایمان والے کو ایمان کی طاقت ہی اللہ کے دین پر چلا سکتی ہے۔ کون سی طاقت بھائی؟ ایمان والے کو دین پر چلانے کے لیے کون سی طاقت؟ صرف ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت، یقین کی قوت ہے جو انسان کو ایمان پر، دین پر چلا سکتی ہے۔ ماحول انسان کو دین پر چلائے گا نہیں، حکومت اسلامیہ انسان کو، مسلمان کو دین پر چلائیں گی نہیں۔ دو باتیں سمجھنے کی باتیں، اگر ماحول دین والا بن گیا، ماحول کے نتیجے کے اندر آدمی دین پر چل رہا ہے، دینی رنگت میں ڈھل گیا ہے اور اپنے دین کے اعمال کو کرنے والا بن گیا ہے، ماحول دیندارانہ ہے، اس لیے یہ بھی دین پر چل رہا ہے۔ اس کی عملی مثال کیا ہے؟ رمضان آتا ہے، بہت سارے لوگ جنہوں نے مسجد کا راستہ نہیں دیکھا ہوتا ہے، رمضان کا ماحول بن جاتا ہے، عبادت اور دین کا ماحول بنتے ہی لوگ مسجد آ جاتے ہیں، اور تلاوت مسجد میں قرآن شریف ڈھونڈنے کو ملے تو آدمی تو قرآن پاک بھی ڈھونڈنے کو، تلاوت کرنے کو، بھری مسجدیں ہیں اور پورے اعمال اور تسبیحات اور ذکر و تلاوت کا ماحول قائم ہوا ہے۔ چھٹا ساتواں شوال آ جاتا ہے تو کہاں گئے؟ یہ ماحول کا دین تھا۔ کون سا دین تھا؟ ماحول بن گیا تو آدمی شرما حضوری کے اندر بھی دین پر چلتا ہے۔ ہاں عزیز بزرگوں اور دوستوں، ماحول آدمی کو دین پر چلائے گا، دین پر استقامت ماحول کے ذریعے سے نہیں ہوگی، دین پر جو آدمی کو کھڑا کرے گا ماحول نہیں کر سکتا۔ اگر اندر کی بتی بجھی ہے، اگر دل کے اندر ایمان کا چراغ بجھ گیا ہے، اگر دل کے اندر اللہ کا خوف ختم ہے، اگر دل کے اندر آخرت میں حساب کی پیشی کا استحضار ختم ہے، میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس کو کعبے کے اندر بھی ڈالو گے یہ وہاں بھی گڑبڑ کرے گا۔ واقعات ہے، اس طرح کے واقعات ہے نورانی ماحول کے اندر۔ ہماری جماعت 2 سال پہلے سعودیہ گئی تھی، مکہ مدینے جدہ کے اندر ہم لوگوں نے وقت لگایا، وہاں عرب ساتھیوں نے عشاء کے بعد ملاقات کے لیے لیا، انہوں نے کہا کہ ایک جگہ بیٹھک لگتی ہے، نوجوان قسم کے لڑکے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، عرب نوجوان، اور بیت اللہ سے مشکل سے 800 میٹر کے فاصلے پر فلیٹ ہے۔ باب جبریل کی طرف سے جب آپ نکلیں گے مشکل سے 800 میٹر پر، یعنی 1000 قدموں پر وہ فلیٹ، وہ گھر تھا۔ انہوں نے بولا وہاں ملاقات کرنی ہے، ہم لوگ وہاں گئے، عرب نوجوان، سوچو 2 منٹ کے لیے، جن کے آبا و اجداد، جن کے اسلاف کا نام لینے میں میں اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہر ایمان والے کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ میں اس سرزمین پر اللہ کے گھر کی رحمتوں کی بارشوں کے اندر جاؤں، اللہ کے اس مقدس ہدایت والے گھر کی زیارت کروں،
اس ماحول کے اندر، حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر گھر پر بیٹھے ہوئے ہم گئے، ملاقاتیں کی، سلام کلام کیا. سلام کلام کرنے کے بعد ہم نے 25 منٹ ان سے مذاکرہ کیا کہ اللہ کے دین کے لیے صحابہ نے یہ کیا، صحابہ کی زندگی اور اسلام کی باتیں، صحابہ کی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں، یہ ساری باتیں ہم نے 25 منٹ ان سے بات کی. 25 منٹ کے بعد جو جواب سننے کو ملا، 25 منٹ کے بعد وہ آدمی جواب دیتے ہیں. 2-3 نوجوان تھے، کہنا شیخ احوال تغیرت علیکم ان تغیروا الاقوال، جناب حالات بدل چکے ہیں، تم بھی اپنی باتیں بدل دو. والافراد الذي تتكلم كان كنت فيها قد مزت ادوارهم واهدهم، جن کی باتیں تم کر رہے ہو قد دفنوا، وہ دفن ہو چکے ہیں. واذكرني اماما شيئا من کرکٹ ومن ہاکی، کچھ ہاکی کرکٹ کی باتیں کرو نا. یہ آدمی کہاں بیٹھا ہے؟ بولو بھائی کہاں بیٹھا ہے؟ کیسا ماحول ہے کہ نماز نہیں چھوڑتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ بھی زبان پر ہے، لیکن اللہ کے دین کا مذاکرہ، صحابہ کی صحیح حقیقت والی زندگی ان کے سامنے ذکر کرے تو کہتے یہ پرانی گھسی پٹی باتیں. حالانکہ ماحول تو ایسا، عقل تو کہتی ہے ایسا ماحول ہونا چاہیے تو وہ فرشتے ہوں. میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب دل کی چراغ بجھ جاتی ہے، جب دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، جب دل کے اندر اللہ کے سامنے سوال و جواب اور پیشی دینے کا استحضار ختم ہوتا ہے، آدمی کو حرم میں بھی بٹھاؤ اس کو کچھ ملنے والا کہ دل بجھا ہوا ہے. اور اسلامی حکومت اسلامی ہو تو لوگ دین پر چلیں گے، حکومت اسلامی ہو تو عدل و انصاف، حیا کی فضائیں بنیں گی. غلط بات. آپ اپنی تاریخ سے ناآشنا ہیں. اسلامی تاریخ کی کتابیں کھول کر دیکھیے، معتبر کتابیں اور وہ کتابیں جن پر علی الاطلاق تمام علماء محققین کا اتفاق ہے، اور کتابیں اٹھائیے. سن 430 ہجری میں مستنصر باللہ بادشاہ ہے، اسلامی حکومت، اسلامی بھاگ دوڑ، مسلمانوں کے ہاتھ میں سارا ملک کا نظام ہے. سن 430 ہجری کے اندر مسلمانوں نے عید کی نماز مغرب کے بعد ادا کی. مسلمانوں نے عید کی نماز کب ادا کی؟ مغرب کے بعد. ہوا کیا؟ عید کے دن صبح روڈ سجایا جاتا تھا، قالین بچھائے گئے، ڈول تاشا تماشا، ناچ گانا، تفریح کا ماحول قائم کیا گیا. بادشاہ کو نکالا جاتا تھا بڑے ہاتھیوں پر سجا دھجا کر کے، اور نتیجہ یہ ہوا بادشاہ کو مغرب کے بعد یاد آیا کہ آج عید کا دن ہے، چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. یہ ماحول ہے، حالانکہ حکومت اپنے ہاتھ میں. اس کے 4 سال کے بعد پڑھیے، ان 2-3 سال کے سالوں کی تاریخ پڑھیے، اپنا وہ دور یاد کیجئے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دنیا کا نظام دیا ہوا تھا. کہ پھر کیا ہوا؟ اس کے 3 سال کے بعد اس کا بھانجا تخت پر بیٹھ گیا، یا چچازاد بھائی تخت پر بیٹھ گیا. اس نے ایک قدم اس سے آگے ڈال کر دیا، اس نے آدھے رات کے اندر عید کی نمازیں پڑھائی. یہ حال ہے. کیوں بھائی؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، نماز کی اہمیت جانتے ہیں، اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اسلامی بادشاہ کہلا رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں، دل کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ بجھا ہوا. ایمان ہے، لیکن ایمان جس طاقت کا ہونا چاہیے، وہ ایمان کی طاقت جو ایمان والے کو اللہ کے احکام پر کھڑا کرے، ایمان کی وہ طاقت جو ایمان والے کو وقت پر مسجد میں لائے، ایمان کی وہ طاقت جو بازار میں خیانت سے بچائے، ایمان کی وہ طاقت جو غیر محرم کو آتے ہی اپنے نظروں کو جھکائے. یہ طاقت نہیں ہے تو میرے بھائی دوستو ساتھیوں، اس ایمان والے کو دین پر کوئی چیز نہیں چلا سکتی. یہ ایمان کی قوت، یہ یقین کی قوت پیدا کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو ساتھیوں، جب ایمان کی قوت کمزور ہوتی ہے، جب دل کے اندر آخرت کا یقین خیال سا بن جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟
یقین کی صورت اندر سے نکل گئی، آخرت کا یقین دل سے غائب سا ہو گیا، پردے سے نکل سا گیا، تو پھر ایسا ہوگا میرے بھائی دوستو، انسان سمجھتا ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مزے کرو تفریح کرو، کیا مزہ ہے۔ آخرت کا تصور یقین ہی دل سے نکلا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ ایک بار درس دے رہے تھے، دوران درس یہ قرآن پاک کی آیت آئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے والے حصے میں ہوں گے۔ منافقین کون؟ جن کی زبانیں مسلمان ہیں اور دل میں کفر اور نفاق ہے، دل سے زبان سے اسلام کا اظہار، اسلام کے بول بولتے تھے، شکل و صورت اپنی چال ڈھال اٹھک بیٹھک میں مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہتے تھے، لیکن دلوں کے اندر نفاق تھا، دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کیا نفاق اب بھی موجود ہے، یا یہ منافقین کا طبقہ حضور کے دور میں ایک طبقہ تھا طبقہ وہ چلا گیا، کیا اب بھی منافقین موجود ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے لمبی آہ کھینچی، اس کے بعد لمبا خطبہ دیا، تفاسیر کے اندر موجود ہے، ہیہات ہیہات اہلک الناس الامانی، قول بلا عمل ایمان بلا یقین، ہائے افسوس ہائے افسوس، لوگوں کو ان کی امیدوں نے، لوگوں کو ان کی خام خیالوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ایمان بلا یقین، لوگوں کے پاس ایمان ہے لیکن یقین کی طاقت، قول بلا عمل، باتیں ہیں لیکن عمل۔ اذا سئل امؤمن انت بیوم القیامہ، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ کے یہاں کہا جائے گا کیا تو مومن ہے؟ تو کہے گا نعم کذب و مالک یوم الدین۔ اس حالت میں جا کر اگر تو نے اللہ کے سامنے کہا میں ایمان والا ہوں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ مالک یوم الدین کے رب کی قسم تو جھوٹ بولنے والا ہوگا۔ ایمان والے کا قول اور فعل ہوتا ہے اپنے ایمان پر ایسا یقین کہ وہ صرف مسجد کے اندر ایمان والا نہیں دکھتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ والا 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ مسجد میں آیا تو نماز کس کے طریقے پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور نماز کے معاملے میں ہمارے ہاں تو اور زیادہ ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بڑی بڑی لڑائیاں، بولو ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں جی نماز ہونی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ہم ذرا بھی ایک انچ ایک سود بھی ڈلنے کو تیار۔ مسجد میں آیا تو حضور کے طریقے کو ڈھونڈ رہا ہے، مسجد سے باہر نکلا کاروبار کس کے طریقے پر، شادی بیاہ کس کے طریقے پر، اٹھنا بیٹھنا کس کے طریقے پر، شکل و صورت کس کے طریقے پر۔ میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جب ایمان کی حقیقت، ایمان کی طاقت دل سے ختم ہو جاتی ہے، پھر دین کے ساتھ ایمان والا ایسا ہی کرتا ہے، جہاں آسانی لگی وہاں دین کو پکڑ لیا، جہاں دین اپنے نفس اور مزاج کے مخالف آ گیا وہاں ادھر ادھر کے بہانے۔ بولو اللہ نے اس دین کے ساتھ کوئی وعدہ رکھا ہے؟ مسجد میں دین پر، مسجد میں، اور مسجد سے باہر کی ساری زندگی رسم و رواج پر، مسجد سے باہر کی ساری زندگی غیروں کے طریقے پر۔ بولو ایسے دین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے؟ میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھیوں، اللہ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اللہ کے دین کے اندر آ جاؤ۔ اس آیت کے پیش شان نزول کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو معتبر تفاسیر کے اندر ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، اسلام سے پہلے ان کا دین یہودیت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یہودی دین کے، تورات کے بڑے ماہر عالم تھے۔ تورات کے اندر بعض جانوروں کے گوشت کو حرام کیا گیا تھا، اسلام نے آ کر اجازت دے دی، احل لکم الطیبات، اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو تمہارے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ بولو گوشت کھانا فرض ہے یا جائز ہے؟
فرض ہے یا جائز ہے؟ اللہ نے کہا کوئی کھانا چاہے تو کھا لے، فرض تو نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خیال دل میں کیا، بولے کہ اگر ہم گوشت نہیں کھائیں گے فرض تو نہیں ہے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں گوشت نہیں کھاتا ہوں۔ گوشت اس میں یہ ہوگا کہ پچھلے دین کی بھی رعایت ہو جائے گی اور اس دین میں بھی کوئی نافرمانی تو نہیں ہوگی۔ بولو اچھا خیال ہے یا غلط خیال ہے؟ ایسے خیال ہے کہ نہیں ہے؟ پچھلے دین کی بھی رعایت رہے گی، اس کا بھی ذرا سا ریسپیکٹ رہے، خیال رہے، رعایت رہے، اور اس دین کے اندر بھی کوئی لازمی چیز تو نہیں ہے، اس لیے میں گوشت نہیں کھاتا، میں گوشت۔ یہ دل کے اندر خیال آ گیا، دل کے اندر جو ہے ایک آدمی اپنا پلان طے کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس پر آیت اتری ہے، یعنی اگر تمہارے دلوں کے اندر کے خیالات بھی دوسرے مذہب کی طرف ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف تمہارے دل کا تصور بھی چلا گیا، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دین مکمل۔ یہ تو ان کا حال تھا، ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ معاملات، معاشرت، اخلاقیات، سماج، اپنے ساری سوسائٹی کو دیکھے میرے بھائی، ہماری ایک نماز ہی تو اللہ کے دین پر ہے، باقی ساری کی ساری زندگی میرے بھائیوں دوستوں کن طریقوں پر گزر رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے ساتھ ایک رویہ، ہمارے ساتھ دوسرا رویہ ایسا ہوگا؟ جیسے صحابہ کو اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل اللہ کے دین والے بن جاؤ، اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق، شریعت کے حدود کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے صحابہ سے بھی مطالبہ کیا اور قیامت تک قرآن یہ مطالبہ ہر ایمان والے سے کرے گا، ادخلوا فی السلم کہ پورے ایمان والے بن جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ نے جو کامیابی، جو عزت، جو نصرت، جو مدد کا وعدہ رکھا ہے، وہ اللہ نے اس دین کے ساتھ رکھا ہے جو ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کے سارے وعدے مکمل دین کے ساتھ ہیں، ادھورے دین کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ، ادھورے دین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدیں ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سنا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا دیکھو ان لوگوں کا حال جنہوں نے ادھورے دین کے ساتھ، جو ادھورے دین کے ساتھ چل رہے تھے، کبھی دین، کبھی نفس، کبھی دین، کبھی رواج، کبھی دین، کبھی برادری، اس طرح کا معاملہ جنہوں نے کیا، اللہ کے دین کے ساتھ قرآن ان کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ وہ بہت عزت والی قوم تھی، اس امت کو چھوڑ کر تمام امتوں میں سب سے بہترین، سب سے فضیلت والی امت بنو اسرائیل تھی۔ کیا تھے بھائی؟ بنو اسرائیل۔ تو اللہ ان کا حال بیان کر رہا ہے، انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا، کبھی دین کو، کبھی اپنے آپ کو، اس طرح کی رعایتیں ڈھونڈنے لگے۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، آج ساری دنیا کے اندر شور ہے، ہر ایمان والا سوچ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ہے، مسلمان چاروں طرف سے پریشان کیوں ہے، مسلمانوں کے ملک اجڑے ہوئے کیوں ہے، مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر پریشانیاں اور آپس کے اندر ظلم و ستم کی کہانیاں کیوں ہیں؟ بولا ہر ایک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے پاس آؤ، قرآن بتائے گا کیا وجہ۔ قرآن کھلی کتاب ہے، قرآن پاک ہمارے مرض کو، ہمارے مرض کی وجہ تک کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے پچھلے لوگوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ دین کے کسی حصے کو لیتے تھے، کسی حصے کو نہیں لیتے تھے، جہاں آسانی لگتی تھی وہاں دین پکڑتے تھے، جہاں اللہ کا دین ذرا سا نفس کے ساتھ ٹکرایا اور اللہ کے دین سے تھوڑا سا مجاہدہ پڑتا تھا، وہاں کہتے تھے بھائی اتنا سخت دین ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے دین کے معاملے کے اندر انہوں نے ایسا کیا، کبھی دین کو، کبھی یہ۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا،
اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا، جنہوں نے اللہ کے دین کو کبھی لیا کبھی چھوڑا، کبھی اللہ کے دین پر قدم، کبھی دنیا کے دوسرے قانونوں پر قدم رکھا، اللہ کہہ رہے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے ایمان والوں کو ہم دنیا کی زندگی کے اندر رسوا کر دیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں بہت سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔ قرآن حال بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو بہت ہلکا بنایا ہے، اللہ کے دین کو بہت معمولی چیز سمجھا ہوا ہے، سارے معاشرے کے اندر سستی چیز اللہ کا دین بنا ہوا ہے، سارے معاشرے میں دیکھو میرے بھائیوں دوستو، سب سے سستی چیز اللہ کا دین نماز چھوڑنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا سب سے آسان نافرمانی کرنا بن گیا۔ جب میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اللہ کا دین اتنا ہلکا بن جاتا ہے، جب لوگ اللہ کے دین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ بیان کرتا ہے، قرآن بیان فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے، جو اللہ کی عبادت کرتے کیا ہے؟ اللہ کے دین پر کنارے کنارے چلتے ہیں۔ اللہ کے دین پر کنارے چلنے کا کیا مطلب؟ ماحول آیا تو دین پکڑتے ہیں، ذرا سا سردیاں نکل گئی تو دنیا کے راستے پر، بعد میں دیکھیں گے پھر عبادت ہی کرنی ہے، بڑھاپے میں جا کر جو مسجد ہی تو پکڑنی ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں، ماحول دین کا آیا تو دین پکڑ لیا، ذرا سا دین کے تعلق سے آزمائش بن گئی تو دین کو چھوڑ دیا، اپنی دنیا کو بچانے لگ گئے، اپنے مفادات کے اندر اپنے کاروبار کی فکروں پر لگ گئے۔ تو دو لوگوں کے اندر ایسے لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کہتے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے کہیے خَسِرَتْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ اور ایسے لوگوں کی آخرت بھی تباہ۔ ہماری کہانی میرے بھائیوں دوستو، ہمارے حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ کیوں بگڑا ہے۔ اللہ نے ایسی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھا کر کے گئے ہیں، سارا قرآن کا ایک ایک حرف میرا اور آپ کا سارا درد بتا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں؟ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے اور بڑے عالم تھے، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بار اخبار پڑھ رہے تھے، دوران اخبار ہمارے دوسرے بڑے بزرگ ایک دعوت کے ذمہ دار تھے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھ لیا، کہا مفتی صاحب کیا کر رہے ہو؟ مفتی صاحب نے کہا جھوٹ میں سچ تلاش کر رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ اخبار پڑھ رہے۔ بولے کیا کر رہے؟ بولے جھوٹ میں کیا تلاش کر رہا ہوں؟ سچ تلاش کر رہا ہوں۔ تو بولے مفتی صاحب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی اخبار سے کیا ہوگا؟ اخبار سے پتہ چلے گا فلانی جگہ اتنا ظلم، فلانی جگہ اتنی بدکاری، فلانی جگہ اتنے شراب، فلانی جگہ اتنی بدکاری ہو گئی، کیا کیا ہو رہا ہے یہ تو اخبار سے پتہ چلے گا، حالات کی معلومات ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوا کیوں یہ قرآن بتائے گا۔ حالات کی معلومات اخبار سے تو مل سکتی ہے جھوٹی سچی کر کے، حالات کہاں کہاں بگڑے ہیں، فسادات کہاں کہاں ہوئے ہیں، یہ سب معلومات اخبار کے ذریعے تو آ سکتی ہے، لیکن کیوں بگڑے ہیں، فساد کیوں ہو رہا ہے، بے حیائی کیوں عام ہو رہی ہے، جرائم کا راستہ ایمان والے کیوں اختیار کر رہے ہیں، یہ اخبار نہیں بولے گا۔ ساری زندگی اخبار ڈھونڈو ٹٹولو، بتانے والا یہ اللہ کی کتاب بتائے گی، اللہ بتائے گا کیوں فساد ہو رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظالم بادشاہ مسلط ہو رہے ہیں، بے رحم بھیڑیا صفت انسان درندے انسانوں پر مسلط کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ قرآن کے بعد قرآن کہے گا کہ تمہارے اعمال بگڑ گئے، تم نے اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کیا، پہلے خود تم ظالم بن گئے، اس کے بعد مظلوم ہو۔
پہلے میں نے اللہ کے دین پر ظلم کیا، اللہ کے احکامات پر ظلم کیا، شریعت محمدیہ کو اپنے بدعمالی کے ذریعے سے بدنام کیا، میں نے شریعت پر ظلم کیا، اللہ کے دین پر ظلم کیا۔ اب میں اپنے ظلم کی داستان سناتا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تمہاری دنیا بگڑی کیوں ہے؟ تمہارے مسائل الجھتے کیوں ہیں؟ تمہارے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اپنے عمل کو دیکھ لے، تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے سچی ذات کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرما رہے اصلح فیما بینک و بین اللہ یصلح فیما بینک و بین خلقک۔ تو اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر دے، اللہ تیرا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کرے گا۔ میں نے اللہ کے ساتھ بگاڑا ہوا ہے، میں نے میرے بھائیوں دوستو اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ کے چھت کے نیچے، اللہ کی بچھی ہوئی زمین پر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے زندگی گزار رہا ہوں اور اسی کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ بولو یہ ظلم نہیں ہے بھائی؟ یہ آدمی اپنے کو ظالم کیوں نہیں کہہ رہا؟ اصل قرآن نے جو پہلا لفظ ظلم کا استعمال کیا ہے، اصل ظلم کا لفظ پہلے جو استعمال ہوا ہے وہ گناہ کے لیے ہوا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں ظالم بن گیا۔ میں کیا بن گیا؟ کسی کا قتل کیا تھا؟ بولو بھائی، کسی کا حق مارا تھا؟ کسی کو پریشان کیا تھا؟ ظلم کیا تھا؟ یا اللہ تجھے تیری نافرمانی ہو گئی، تیرا حکم ٹوٹ گیا، میں ظالم بن گیا۔ اللہ کا دین میرے بھائیوں دوستو، اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ ہو اور ایک آدمی پھر یہ سوچے کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ ہو، میرے بھائی دوستو ساتھیوں، یہ حقیقت عقل کے خلاف کی بات ہے۔ قرآن اور حدیث کا یہ مزاج نہیں۔ قرآن اور حدیث جو بات سمجھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے، وہ یہی بات ہے کہ تم اپنے حالات کی وجہ ڈھونڈو، قرآن کے پاس آؤ، دائیں بائیں مت جاؤ۔ قرآن کہے گا کہ اپنے عمل درست کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مسئلہ سارے کے سارے حالات بننا شروع ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے، اگر ایسا ساری حکومتیں ساتھ کر دو، سارے سپر پاور طاقتیں اپنی طرف کر دو، تمہارا مسئلہ کوئی حل کرنے والا؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، آپ حج پر تھے، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے، اونٹ کی پیچھے والی سواری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا فضل ایک بات کہتا ہوں۔ کیا بولا؟ بیٹا فضل ایک بات کہتا ہوں، اپنے دل میں بٹھانا۔ بولے حضور ضرور فرمائے۔ فرمایا لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، بیٹا اگر سارے فرشتے، سارے جنات، سارے انسان جمع ہو گئے اس بات کے لیے کہ تجھے نفع پہنچانا ہے، فرشتے کون سے لوگ بھائی؟ فرشتے جمع ہو گئے۔ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، ظاہر ہے، میکائیل علیہ السلام بھی، کتنی بڑی مخلوق، کتنی طاقت ہے ان کے پاس۔ سوچو 2 منٹ، سمجھو کیا بات حضور سمجھا کر کے گئے۔ جبرائیل اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا۔ میکائیل علیہ السلام، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اتنے بڑے فرشتے ہیں، دنیا کا سارا پانی اگر ان کے سر پر ڈال دیا جائے، کانوں کے لو سے نیچے ایک قطرہ بھی نہیں آئے، اتنی بڑی مخلوق۔ جبرائیل 800 پر، ایک پر کھولتے ہیں ساری دنیا پر ڈھکن ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق، اتنے بڑے طاقت، کتنی طاقتیں اللہ نے دی۔ اسرافیل علیہ السلام ایک پھونک ماریں گے، وہ جو سورہ قیامت کے تعلق سے سارے مناظر قرآن نے بیان کیے ہیں، پہاڑ روئی بن جائیں گے، ستارے دڑھام دڑھام کر کے زمین پہ گر پڑیں گے، زمین کو بوریے کی طرح لپٹنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اس کے پھونک میں اتنی طاقت، بولو کتنی طاقت ہوگی؟ حضور فرمائے یہ سارے فرشتے آپ کے پاس آئے اور جنات آ گئے۔ جنات میں بعض قسمیں ایسی ہیں جو زمین کے مشرق میں ایک قدم رکھتی ہیں، مغرب میں دوسرا قدم رکھتے ہیں۔
ایسی مخلوق ہے. حیات الحیوان علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ لکھتے ہیں ان کے پر کے والے ہیں. اور بہت بڑی مخلوق جو ایک قدم ادھر، وہ سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں جس جن نے کہا تھا میں بلقیس کا تخت 450 کلو میل کا فاصلہ ایک لمحے میں لا کر رکھ دوں گا، وہ اسی لیے تھا، وہ بڑے قدم والا آدمی تھا. ایسے جنات سامنے آ گئے اور انسان سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان سارے جمع ہو گئے اور طے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس آدمی کا مسئلہ حل کرنا ہے، ہمیں اس آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لیکن اللہ نے نہیں چاہا، اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہے ہوا ہے. حضور نے فرمایا یہ سارے مل کر تمہیں کوئی فائدہ. آج میں کس خواب و خیال میں ہوں؟ اگر امریکہ نے یوں کیا تو ہمارا مسئلہ حل، اگر چائنا نے یوں کہا تو ہمارا مسئلہ. یہ نیا ورڈ آیا ہے، یہ تو اب نئی باتیں آئی ہے معاشرے میں، بہت باتیں ہیں آج تو یہ باتیں ہیں. اگر فلانی ملک نے یوں کیا، سپر پاور نے یوں کہا تو ہمارا مسئلہ. میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ہماری نظریں اللہ سے ہٹ گئی ہیں، حکومتوں پر نظریں آ گئی ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب ایمان والا اللہ سے نظر ہٹاتا ہے، اپنی امیدیں دوسروں سے جوڑ دیتا ہے، چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس قوم کو، اس فرد کو اسباب کے حوالے کر دیتا ہے. یا تیرا میرا کوئی مسئلہ. اور جن کا جب ایمان والے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ غیبی نظام کے ذریعے سے ایمان والوں کی حفاظت کیا ہے. قرآن ہے، کسی آدمی کی کہانی نہیں ہے. کسی مولوی صاحب اور کسی بزرگ کا واقعہ ہوتا تو لوگ کہتے ضعیف ہے، لوگ کہتے کمزور ہے. قرآن سنا رہا ہے. مدینہ کتنا بڑا. آج جو مسجد نبوی ہے وہ حضور کے دور کا مدینہ ہے، اتنا ہی بڑا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مدینہ ایک گاؤں کے برابر بھی نہیں ہے، ایک گاؤں کے برابر بھی. اور 313 سیکورٹی ہے. فوج کتنی ہے بھائی؟ 313. سامان کتنا ہے؟ 313 کے پاس 2-4 تلواریں ٹوٹی ہوئی، بولو یہی ہے کہ نہیں ہے؟ 2-3 گھوڑے ہیں اور کچھ پیدل ہیں، کچھ کے اندر بھوک، اور بھوک کا عالم ایسا ہے کہ ہمارے سب کے پاس کھانا بھی نہیں ہے. اور لڑنا کن کے ساتھ ہے؟ بولو بھائی، دنیا کی 2 سپر پاور، رومن امپائرز، پرشین امپائرز. قریش تو آگے والا قدامہ تھا، قریش والے تو پیچھے والوں کا سہارا لے کر آئے تھے. آج بھی جب جنگ ہوتی ہے چھوٹا ملک بڑے ملک کی سرپرستی لیتا ہے، بولو لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ سپر پاور کا ہاتھ پیچھے ہونا چاہیے تب لڑتا ہے. ایسے قریش والوں نے پیچھے کنفرم کیا ہمارا ساتھ دو گے. دنیا کے سارے سپر پاور مل گئے اور طے کر رہے ہیں ان کو ختم کرنا ہے. بولو کوئی رکاوٹ؟ بچنے کی کوئی صورت؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے نہ ایران کے بادشاہت نہ رہی، نہ فارس کی بادشاہت رہی، نہ رومن کی بادشاہ رہی، سارے سلطنت کے سلطنت ختم ہو گئے. اللہ نے 313 والوں کا نظام ساری دنیا کے اندر چلایا. یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ قرآن اپنی گود میں یہ واقعہ رکھ کر کے مجھے سنا رہا ہے، آپ کو سنا رہا ہے کہ ان 313 کے پاس اسباب اور وسائل نہیں تھے. ان 313 کے پاس کیا چیز تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کا مسئلہ بنایا، جن کی بنیاد پر اللہ نے ہر دور میں ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائی؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ 313 اللہ سے وفا کرنے والے تھے. ان 313 نے اپنے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے دین کو بسایا تھا. وہ 313 اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کرنے والے تھے. وہ اللہ کے نبی کے حکموں پر جان دینے والے تھے. اللہ کے نبی کے حکموں کے اندر اپنی عزت اور آبرو سمجھتے تھے. آج میرا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی علماء کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، واجب درجے کی سنت ہے، حضور کے چہرے کی زینت ہے. نوجوان کہتا تھا چلو سستی ہے، ابھی غفلت ہے، دھیرے دھیرے کریں گے. علماء بھی کوئی زیادہ پروٹیسٹ نہیں کرتے، چلو ٹھیک. نبی کے حوالے سے، نبی کے واسطے سے آپ تک بات پہنچتی کہ یہ سنت چیز ہے. آپ نے غفلت کا اظہار کیا، غفلت کا مظاہرہ کر دیا، اور وہی داڑھی مارکیٹ میں فیشن کے نام سے آ گئی. آج مسلمان نوجوان آج سیلون کے پاس جاتا ہے، نائی کے دکان کے پاس جا کر دیکھتا ہے مجھے کون سی والی سٹائل کی داڑھی رکھنی ہے. بولو یہ عالم ہے کہ نہیں ہے؟
اور یہ آدمی جب اللہ کے یہاں کھڑا ہوگا، اللہ کے نبی کے یہاں کھڑا ہوگا، اللہ کا نبی ان سے فرمائیں گے کہ جب میری سنت کے نام سے داڑھی کہی گئی تھی آپ نے سستی کا بہانہ کیا تھا، جب فیشن کے نام سے آ گئی تم نے ان کا اختیار کیا۔ تیرا نبی کون؟ تیرا نبی فیشن ہے، تیرا نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ زبان سے کتنا بھی کہہ دو، ہم زبان سے کتنا بھی چلائے نظام مصطفیٰ، ہمارے بازار کہہ رہے بے حیاؤں کے بازار ہے، ہمارے کاروبار کہہ رہے کہ نبی کے دشمنوں کا کاروبار ہے، ہمارے گھروں کی شادی بیاہ کہہ رہی ہے یہ نبی کے دشمنوں کی شادیاں ہیں۔ تو زبان سے کتنا بھی چلا دے نظام مصطفیٰ، وہ اپنی جگہ، زبان سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے عمل کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے حال حقیقت عمل اوپر کیا جا رہا ہے۔ دادا جان گھر میں تلاوت کر رہا ہے، صلی اللہ علیہ درود کی مالا جھپ رہا ہے، عبادتوں سے کمرے کو گرم کر رہا ہے، گھر کے ایک کمرے میں عبادت ہو رہی ہے، گھر کے 3 کمروں سے کون سے اعمال اوپر جا رہے ہیں؟ رات بھر جوان بیٹا جوان بیٹی کس عالم میں ہے؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ ہمارا عملی زیروکس کاپی ہے، ہمارا عملی ایکس رے بتا رہا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو ساتھیوں، یہ قرآن اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ۔ جب اللہ کے دین کو میں لے کر کے اٹھا، جب میں اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر اٹھا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، ایک اللہ دنیا کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر دنیا کے اندر پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ لوگ مجھے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لوگوں نے مجھے اپنوں نے پرایا کر دیا، مجھے مکے کی گلیوں میں دھکا دیا گیا۔ اللہ کے دین کو لے کر جب اٹھا، لوگوں نے اجنبی بنا دیا، اپنوں نے غیر کر دیا، لوگوں نے دھکے دیے، کوڑا کرکٹ مجھ پر ڈال دیا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَ۔ معاملہ چلا گیا ہوتا تو کوئی مسئلہ، حضور نے فرمایا ان قریب وہی ہوگا، پھر دور آئے گا لوگ دین کو دھکا دے دے کر گھر سے نکالیں گے، پھر دور آئے گا کہ ایمان والا اپنا ہونے کے باوجود حضور کے دین کے ساتھ اجنبیوں جیسا معاملہ کرے گا۔ جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوں گے، اللہ کی دین کی بات کرنے والے ہوں گے، معاشرے کے اندر ان کو بہت معمولی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ بولو داڑھی والے کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ 2 چند کو چھوڑ کر۔ بیٹی کے لیے رشتہ ہے، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، بڑے عالمی صالح ہیں، یہ سب چیزیں چھوڑ، بتاؤ اس کے اندر یہ کتنا ہے؟ بولو ہے کہ نہیں بھائی؟ دین تو اپنی جگہ ہے، یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ، ایک جگہ بھی کی بات ہے۔ حالانکہ سامنے سید لکھتے ہیں، تو ایک آدمی کہہ رہا تھا وہ یہی کام کرتا، رشتہ جوڑتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا ایک جگہ رشتہ ہے، بڑا صالح لڑکا ہے، یہ ہے وہ دیندار، ماشاءاللہ وہ بہت دین کا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اور کوئی ہے؟ اور میں نے کہا ایک اور بھی ہے، وہ جو ہے سودی کاروبار میں کام کر رہا ہے، سودی کاروبار کا ملازم ہے۔ اس نے کہا بس وہی بات بتا، وہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے کو اپنی بیٹی اسی کے گھر دینی ہے۔ ہاں میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ ہماری حقیقت ہے۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کے دین کو ہلکا سمجھنا ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایمان والا اس طرح کرے گا، جب ایمان والا دین کو اجنبی بنائے گا، دین کو دھکے دے گا، دوسروں سے کیا گلا؟ بولو بھائی، ہمارے بزرگ یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمیں دوسروں سے گلا نہیں ہے، ہمیں ظالم سے کوئی گلا نہیں ہے۔ ظالم کا کام ہے ظلم کرنا، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے۔ سانپ کا کام ڈسنا ہے، وہ تو ڈس رہا ہے، اس سے تھوڑی سانپ سے کوئی دودھ دینے کی امید رکھے گا؟ بولو سانپ دودھ دے گا، شہد اگلے گا؟ سانپ کا کام ہے زہر، وہ تو زہر اگل رہا ہے، اس سے کوئی گلا نہیں ہے۔ فرمایا ہمارا گلا اپنوں سے، ہمارے دعوت والوں کا گلا کن سے ہے؟ اچھوں سے ہمارا گلا ہے۔ اچھوں نے اچھائی کرنا چھوڑ دیا ہے، برا تو برائی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم اور آپ کلمے والے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت دی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم ہر چیز کو چھوڑنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کریں گے، دنیا کے ہر طریقے کو لات مارنے والے ہیں،
لیکن میرے بھائی زبان کا تو کلمہ ہے لیکن عمل کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور پھر آئے گا، عقل مند ہوشیار جو آدمی ہوگا وہ بات پکڑ لے گا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ کر اللہ کے دین کی وجہ سے بے حیثیت بن جائیں گے، اجنبی بن جائیں گے۔ چلو لوگ کہنے دو لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کا دامن پکڑ رہے ہیں، ہمیں لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگ خوش قسمت ہے، عقل والے ہوشیار ہیں، دانا لوگ ہیں۔ آج میرے بھائیوں دوستوں وہی زمانہ ہے، مسئلہ سنت کا نہیں ہے، مسئلہ سنت فرض واجب کی بحث کا نہیں ہے، مسئلہ ایک طرف آپ کے نبی کی دشمنوں والی زندگی ہے، ایک طرف آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے، ایک طرف معاشرے کے اندر بدماشوں کی تہذیب ہے، ایک طرف تمہارے نبی کی پاکیزہ حیا والی زندگی ہے۔ آج مسلمان کو، ایمان والے کو طے کرنا ہے کہ مجھے کون سا راستہ پکڑنا ہے۔ دور گیا، ابھی تک جیسے گاڑی چل رہی تھی تو چل رہی تھی، آگے اور دور خطرناک آئے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ایک طرف سے تمہاری دنیا کھڑا کروں گا، دوسری طرف سے دین کھڑا کیا جائے گا۔ بولو کس کو لیتے ہو؟ آزمائشوں کا دور آئے گا، ایک طرف ایمان ہوگا، دوسری طرف لاکھ روپیہ ہوگا، ایک طرف ایمان ہوگا، دین ہوگا، اور دوسری طرف دنیا کی تجارت کا مسئلہ ہوگا۔ اب اللہ آزمائے گا، دیکھیں گے کدھر جائے گا۔ جس کے دل کے اندر میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں مال کی عظمت ہو، جس کے دل کے اندر دنیا کی زیب و زینت رچ اور بس گئی ہو، وہ اللہ کے دین کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ جس کے دل کے اندر آخرت کا خیال بھی نہیں ہے، جو قبر کو بھول گیا ہے، جو بھول گیا ہے کہ مجھے بنانے والا اللہ ہے، اس نے مجھے کس غرض سے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ آدمی جب آزمائش میں پڑے گا، بولو کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو کہنا ہے، اگر ایک طرف 1,00,000 روپیہ آ گیا، دوسری طرف دین کا مسئلہ آ گیا، بولو کیا کریں گے؟ بولو بھائی، قرآن کہہ رہا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید رہے ہیں، اپنے مال اور صلاحیت لگا رہے ہیں اور گمراہی خرید رہے ہیں، بے دینی خرید رہے ہیں، بے دینی کو سجا رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور دوسرا طبقہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ ایمان والے ایسے بھی ہیں جو اپنے مالوں کے ذریعے سے اپنے جان کو خرید رہے ہیں۔ واقعہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20-22 سال سے، بعض روایات کے اندر 28 سال سے مکے میں تجارت کر رہے تھے۔ بولو کیسی تجارت ہوتی؟ بولو بھائی کتنی بڑی تجارت ہوتی، اور معمولی درجے کے نہیں، اچھے خاصے تجارت تاجر آدمی تھے۔ صہیب رومی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 13 سال مکے کے اندر گئے، صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے خوب سہا۔ میں اور آپ مظلوم نہیں ہیں، جب صحابہ کے ظلم و ستم کو دیکھو گے عقل سے اپنے ظلم کی داستان بھول جاؤ گے۔ کبھی ہم نے صحابہ کی زندگی نہیں پڑھی، شہزادے تھے، عطر کا جوڑا پہنتے تھے، 2 ہفتوں کو پتا چلتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، لیکن کلمہ پڑھا، اللہ کے دین کی طرف آئے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، محنت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ گھر میں ماں باپ نے جگہ نہیں دی، دھکے دے کر کے باہر نکالا۔ سوچو 2 منٹ کے لیے، جو شہزادہ آدمی ہوگا، بادشاہت سے نکالا جا رہا ہوگا، کیا گزری ہوگی؟ انگاروں پر لٹائے جا رہے تھے، کینچیوں سے زخم دیے جا رہے تھے۔ حقیقت ہے، کہانیاں نہیں ہے، قصے نہیں ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے سہنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا حکم دیا؟ ان الذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مکے میں 13 سال ظلم سہا،
جنہوں نے مکے کے اندر 13 سال تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں آ رہے ہیں، ابھی مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں پہنچے ہیں. مَالَكُم مِّن وِلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہجرت فرض عین تھی، اپنے ایمان ایک طرف. اب صحابہ بھاگنے لگے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلنے لگے. بڑا بزنس ہے، بولو کیا کرنا چاہیے؟ بولو بھائی، پھیلا ہوا بزنس ہے، جلدی سے سمیٹ کر کے بیچ باچ کر کے تھیلا لے لیا. اب کہاں کا راستہ؟ مدینے کا راستہ. اب جب مدینے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں 3 نوجوان قسم کے بہادر مشرکین آ گئے. کہاں جا رہے ہو؟ بولے مدینہ جانا. کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے. بولے یہ کیا ہے؟ کہا یہ میری کمائی ہے، اپنی ساری بزنس کو بیچ باچ کر کے نکل رہا ہوں. 28 سال 22 سال کی کمائی ہاتھ میں ہے. سامنے کفار کہہ رہے ہیں، ظالم کہہ رہے ہیں مال تو مکے سے کمایا. مال کہاں سے کمایا؟ ہم اس کو مدینہ نہیں لے جانے دیں گے. ایک آدمی کا ایمان کا مسئلہ ہے، مدینہ نہیں پہنچا تو ایمان گیا، مدینہ جائے گا تو 28 سال کی کمائی گئی. اور ایک تیسرا راستہ بتاؤ، تیسرا راستہ کون سا ہے؟ تیسرا راستہ لڑ کر کے بچاؤ. لڑو، اپنے مال کو بچا کر کے لے جاؤ. تیسرا راستہ ہے کہ نہیں؟ تینوں کو گرا دو. صہیب رومی کہہ رہے ہیں، روایت میں الفاظ ہے، ان تینوں کو کہا تم جانتے ہو میں بہت اچھی تلوار چلاتا ہوں، میں بہت اچھی تیر کمانی چلا رہا ہوں، تیر چلانا جانتا ہوں. تینوں نے کہا بالکل ہم جانتے ہیں، اب بہت اچھی تلوار بازی کر رہے ہیں، لڑ کر کے اپنے مال کو بچا سکتے ہو، لڑو بچاؤ. لیکن تیسرے راستے کے لیے اللہ نے منع کیا. مکے کے اندر کیا حکم تھا؟ کوئی مارتا ہے واپس مارنے کا نہیں. کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، نماز کا ہاتھ باندھے رکھو، نماز قائم کرتے رہو. لوگ ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، مار کھاؤ، ہاتھ باندھ کر کے رکھو، نماز قائم کرو. یہ مکے کی زندگی کا حکم ہے. بولو کیا کرے گا اب؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو ایک ڈیل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان تینوں سے ایک ڈیل کرتے ہیں. بولے کیا ڈیل؟ یہ 28 سال کی کمائی ہے، یہ رکھ لو، میرا راستہ مدینے کا چھوڑ دو. واقعہ ہے بھائی، سوچو 2 منٹ. ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف اللہ کا ایک حکم کا مسئلہ ہے. میں اور آپ ہوتے کہتے ہیں چلو بعد میں نیا کلمہ پڑھیں گے، کون سا نیا وہ آسمان سے آیا ہے؟ ہمارا تو دین کے ساتھ یہی معاملہ ہے نا. ادھر ایمان کا مسئلہ، اللہ کے حکم کا مسئلہ آ گیا. ادھر سے میرے بھائی 28 سال کی کمائی لگ گئی، کہنا یہ کمائی رکھ لو، میرا راستہ چھوڑ دو. لالچی آدمی، انہوں نے مال رکھ لیا، راستہ چھوڑ دیا. 6 دن سفر کر کے مدینہ پہنچ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ دعوت پر تھے، کھجور نوش فرما رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا ربیح البیع. صہیب رومی بہت عقل مند نکلے ہو، بہت نفع کی تجارت کر کر کے آئے ہو. اللہ کے ایک حکم کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ساری زندگی کی کمائی پر لات مار کے آئے ہو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بہت نفع کی تجارت کر کے آئے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دعا دی. آپ کے پاس بیٹھے، گرمی کی وجہ سے آنکھ بہہ رہی تھی، آنکھ بہت سخت ہو گئی، گرمی کی وجہ سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. بیٹھ کر حضور کے ساتھ کھجور کھانے لگے. بیٹھ کر حضور کے ساتھ کیا کرنے لگے؟ کھجور کھانے لگے. حضور نے فرمایا صہیب اتنی گرمی ہے کہ آنکھ بہہ رہی ہے، اوپر سے گرم کھجوریں اور کھا رہے ہو. صہیب رومی مصعب ابن کیا کہتے ہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور میں اس آنکھ سے نہیں، اس آنکھ سے کھا رہا ہوں، مذاق والی تفریح والی موڈ میں. 28 سال کی کمائی اللہ کے حکم کے لیے گئی، اس کا کوئی اثر اپنے دل پر نہیں ہے. میرے بھائی دوستو ساتھیو، یہ بھی ایمان والا ہے، ان کے ساتھ اللہ نے وعدے اور مدد اور نصرتیں کی ہے. ایک میں ایمان والا ہوں، میں 10 روپے کے لیے اللہ کی قسم جھوٹی کھاتا ہوں. کہاں ہے ایمان؟ ایک مشین والے کے پاس گئے. مشین والے سے ایک آدمی نے پوچھا، بولے مشین کیوں نہیں چل رہی ہے؟ کیا بولا؟
مشین کیوں نہیں چل رہی ہے؟ تو اس نے بولا کہ کیوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہا لائٹ تو چل رہی ہے، تو اس نے کہا لائٹ نہیں ہے۔ مشین والے نے کیا کہا؟ لائٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا لائٹ تو ہے، پاور تو چل رہا ہے۔ کہا نہیں، پاور ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنے پر مشین چلتی ہے، اس لیے معاملہ سارا کا سارا ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ لائٹ ہونا کافی نہیں ہے، لائٹ اتنی ہو کہ جو مشین کو چلا سکے، اتنی وولٹیج ہونی چاہیے۔ ایسا ایمان کا معاملہ بھی ہے۔ ہمارے آپ کے پاس ایمان ہے لیکن اس کی وولٹیج بہت کم ہے، اتنی وولٹیج نہیں ہے کہ مشین کا کام چل جائے، اتنی وولٹیج نہیں ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز آنکھوں میں رہے، اتنی وولٹیج نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کے دین کو دن کے 24 گھنٹوں کے اندر اس کا خیال کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جب تک ہماری یہ حالت نہیں بدلتی ہے، جب تک ہم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، میرے بھائی، بزرگوں، دوستو، ہمارا کوئی حال بدلنے والا یہ پکا قرآن کا معاملہ، اللہ کا مسئلہ ہے۔ صاحب ڈیڈ لائن قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا سجانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تو اللہ نے فرمایا دو چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایمان اور عمل والی زندگی بناؤ، اللہ کا دین اپنے عمل میں سجاؤ۔ جب یہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دو گے، جب اللہ کے دین کو اپنے گھروں کے اندر جگہ دو گے، جب اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے عملی زندگی میں جگہ دو گے، یہ دین اللہ کے رحمت کا دروازہ کھولے گا، یہ دین اللہ کی نصرت کا دروازہ کھولے گا، یہ دین اللہ کی طرف سے تائید غیبی کا دروازہ کھولے گا۔ تو قرآن ہے۔ اگر اللہ کے دین کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہو، اگر اللہ کا دین ایسے ہی بازار میں لٹتا گیا، مذاق بنتا گیا، اگر اللہ کا دین میری آپ کی نظر میں ایسا ہی سستا ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا دین اوپر جاتا ہے، یہ اللہ کے عذاب کے دروازے کو کھولے گا، یہ اللہ کی طرف سے غضب کے دروازے کھولتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے کراتا ہے کہ درندے تم پر حکومت کرنے لگیں گے۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات مہر لگی ہوئی ہے۔ میں اور آپ میرے بھائیوں، دوستو، 1.25 لاکھ نبیوں کی بات کو ایک طرف پھینک رہے ہیں، اپنے عقل کے ٹوٹکے، اپنے 10 آدمیوں کے شور و شرابے میں بہہ رہے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا قانون دنیا میں یہی ہے، اللہ دین کی بنیاد پر کامیاب کرتا ہے، دین کے ذریعے سے دنیا آخرت بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے۔ اللہ اپنے قانون کے تعلق سے کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون بدلنے والا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کا ضابطہ کسی کے لیے نرم پڑنے والا۔ ہم اور آپ ساری کشمیر جمع ہو گئی، سارے کشمیر علماء جتنے بھی سب کے سب جمع ہو گئے، سب نے طے کر دیا کہ 5 وقت کی نمازیں الگ الگ وقتوں میں نہیں پڑھیں گے، ایک ساتھ میں رات میں پڑھ لیں گے۔ بولو چلے گا؟ بولو بھائی چلے گا؟ کیوں بھائی، اتنے لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ بولو بھائی، پورے عالم، سالم، منسٹر، مزدور، سارے طبقے جمع ہو گئے، 5 وقت کی نمازیں اکٹھے پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا ٹائم اب نہیں رہا، بیزی لائف آ رہی ہے۔ بولو چلے گا؟ کسی کی نماز قبول ہوئے گی؟ کیوں؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ایک آدمی بھی وقت پر نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی لے لے گا، باقیوں کی منہ پر مار دے گا۔ اللہ کو کسی کی ضرورت۔ حضور حدیث قدسی میں فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ نیک بن جاؤ، سارے کے سارے لوگ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْئًا، میری طاقت و بادشاہت میں کوئی چیز بڑھنے والی، اور سارے کے سارے لوگ نافرمان بن جاؤ، اللہ کے دین سے دور ہو جاؤ، بے دین بن جاؤ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْئًا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی۔ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے میرے بھائی، دوستو، ساتھیوں، اللہ کا نظام دنیا میں، اللہ کہہ رہا میری سنت ہے، میرا ضابطہ ہے، میں دین کے بغیر کسی کی طرف رحمت کی نظر نہیں کروں گا۔
جو اللہ کا نہیں، اللہ کے رسول کا نہیں ہے، اس کی طرف اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ جس نے اللہ سے بے وفائی کی، اللہ کے نبی سے بے وفائی کی، شریعت کو معمولی مذاق بنا دیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے میری رحمتیں وہاں سارے کشمیر کے لوگ کٹ جائیں، مرغوں کی طرح کٹ جائیں، خدا کی رحمت کوئی وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ۔ ابھی ایک ساتھی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، یقین مانو دل پھٹنے پر آ گیا۔ 6 سال کی بچی تھی، 50 لاکھ روپے اس نے اس کے علاج میں لگوا دیے تھے، کینسر کی پیشنٹ تھی، وہ بہت رونے والا ساتھی تھا۔ اتنی علاج کہاں کہاں لے کر کے گیا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ کا فیصلہ آ گیا، وہ چل پڑی، سب لوگ افسوس، میں خود رویا ہوا تھا، یا اللہ۔ پھر اللہ نے یہ بات سمجھا، خدا بے نیاز ہے، اس کو کسی کے حال کی پرواہ۔ اللہ الصمد، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کہتے میرے ضابطے پر آ جاؤ، نہیں آتے ہو سارے مر جاؤ، سارے ہلاک ہو جاؤ، میرے ضابطے بدلنے والے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ، اللہ کا نظام طے ہے، دین زندگی میں آئے گا، مسئلے حل ہوں گے۔ دین کی طرف نہیں آتے ہو، ساری طاقتیں ساتھ رکھو، حکومتیں ساتھ رکھو، تمہارے مسئلے الجھیں گے سلجھیں گے۔ دین زندگی میں لانا ایک ضابطہ ہے اللہ کا، اس کے لیے ہر آدمی کو نیت کرنی ہے کہ ہمیں پہلے دین پر آنا ہے۔ بولو آئیں گے انشاءاللہ۔ 24 گھنٹہ زندگی علماء سے پوچھ کر، ابھی جو ساری دنیا میں دین دین کہا جاتا ہے وہ صرف عبادت کا دین ہے۔ کون سا دین ہے بھائی؟ تسبیح، تلاوت۔ ہمارے بستی میں دیندار کسے کہتے ہیں؟ بولو بھائی۔ نماز پڑھتا ہے 5 وقت اور نماز تسبیح تلاوت خوب پڑھتا ہے، تھوڑا سا شکل وگل بھی بن گئی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ دیندار ہے۔ بولو یہی ہے کہ نہیں ہے؟ معاملات کا دین ہے کہیں؟ معاشرت کا دین ہے کہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لا یغرنک تکعکع الرجل فی جوف اللیل، بیچ رات میں اٹھنا، ہچکیاں بھر کر کے رونا، کسی آدمی کا یہ عمل تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ حتی تنظر کیف یعامل مع الناس فی اليوم، یہاں تک کہ تم دن میں دیکھو معاملات کیسے ہیں۔ کاروبار میں حلال حرام کی تمیز، اخلاق۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہو۔ اخلاق کہاں ہے؟ اخلاقیات کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین۔ ہماری مکمل زندگی اللہ کے دین والی کیسے بنے، اس کے لیے صالحین ربانین علماء کے ساتھ تعلق۔ کوئی کام کرو مفتیان عظام سے پوچھ کے کرو، ورنہ سمجھو گے حلال ہے، سمجھو گے اچھا کام ہے، نفع ہے، نفع کے چکر میں بے دینی پر اور کفر پر موت آ جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا ہے، اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ لا یسرق سارق حین یسرق وہو مؤمن، چور چوری کرتے وقت ایمان والا نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح جو بھی کبیرہ گناہ اللہ کے حدود کو توڑ رہا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا ہے۔ اسی حالت میں اللہ بچائے موت آ گئی تو اس لیے سب نیت کرو، اپنی پہلا مطالبہ اللہ کی طرف سے، فرض مطالبہ اللہ کی طرف سے، ادخلوا فی السلم، پورے کے پورے اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ پورے کے پورے کس کی طرف آنا ہے؟ آئیں گے کیسے؟ دین زندگی میں آئے گا کیسے؟ دین پر چلنا آسان کیسے ہوگا؟ اس کے لئے ایمان کی طاقت لائیں کہاں سے؟ مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے، لائیں گے کہاں سے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَى جَزَاءَ الْأَوْفَى۔ اللہ کے دین کے لیے جو قربانی دے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، دین اس کی زندگی میں آئے گا۔ اللہ کے دین کے لیے قربانی نہیں، مال و جان اور وقت و صلاحیتیں نہیں لگ رہی ہیں، مال لگا دکان پر، روح بھی دکان پر رہے گی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن کہہ رہا ہے انسان مال کے محبت میں بہت پکا ہے، 100% تک کا پکا ہوتا ہے۔ جہاں مال لگتا ہے وہاں روح بس جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمہاری روح دین میں آنی چاہیے. کیسے آئے گی؟ اپنے مال کو دین پر خرچ کرو. ہم میں سے دین پر ہمیں کتنا مال لگتا ہے ہر سال؟ ہر آدمی کی یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی ہر سال 5-10 لاکھ تو کمائی ہوگی. بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کم زیادہ 3-4-5 لاکھ تو ہونی ہی ہونی ہے. پانچوں کے 5 لاکھ دنیا پر، دنیا کے گھر پر، دنیا کی چیزوں پر لگ گئے. لہٰذا محبت دنیا کی چیزوں کی ہوگی. اللہ کے دین پر طوفان جب ہو گیا، 10,000 آدمی سال میں دین پر لگا دے طوفان ہے. اور وہ کوئی سخی دل ہوگا 10-20 ہزار لگا دیے تو جہاں مال لگتا ہے وہاں انسان کی روح لگ جاتی ہے، انسان کا دل اس چیز سے جڑ جاتا ہے. اس لیے گاڑی کو کوئی سکریچ مارے گا، بولو لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ مال اس پر لگا ہے. ایمان والے کا مال جہاں لگے گا وہاں اس کی روح بس جاتی ہے. صحابہ نے اپنے مال کو اللہ کے دین پر لگایا، ان کو اللہ کے دین میں روح بس گئی تھی. وہ اللہ کے دین کے بغیر چین و سکون سے نہیں رہ پاتے تھے. میں نے اپنا مال و جان دنیا پر لگایا. اس لیے دنیا کا اگر کسی کو کہیں گے فلانی جگہ اونتی پورہ ٹاؤن میں آگ لگ گئی، جس لائن میں آپ کی دکان ہے وہاں آگ لگ گئی ہے، بولو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ کیوں؟ روح بسی ہوئی ادھر. کہیں گے پیر ہی نہیں اٹھ رہے. میرے بھائی دوستو، اپنے مال، اپنے جان اور صلاحیت کو جس چیز پر انسان لگا دیتا ہے اس چیز کے ساتھ انسان کا دل جڑ جاتا ہے، وہ چیز دل میں بس جاتی ہے. دنیا پر یہ چیزیں لگائیں گے تو دنیا کی محبت اندر قابض ہو جائے گی، دنیا کی محبت دل کے اندر بس جائے گی. اور اللہ بچائے میرے بھائی دوستو ساتھیو، اگر دنیا کی محبت دل میں غالب تھی، اس حال میں مر گئے. ابھی مفتی صاحب ایک جگہ واقعہ بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے ایک جگہ ہاسپٹل ڈاکٹر صاحب نے واقعہ سنا ہے کہ ایک آدمی، بڑی اماں تھی، یعنی ہاش ٹائپ کی تھی، گھر میں ساس تھی، ذرا سا کچھ چوٹ ووٹ آیا تھا تو عالم کوما، مڈ کوما میں چلی گئی تھی. یعنی پوری کوما میں نہیں تھی، تھوڑا سا ہوش ادھر ادھر ہوئے گئے تھے. کہنے لگے بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ کہہ رہی تھی چابیاں کہاں ہیں، چابیاں کہاں ہیں، الماری کی چابی کہاں، دودھ کے خزانے کی چابی کہاں. کہا یہ میں دیکھ کر سن کر کے حیران ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا تھوڑی دیر کے بعد میں نے ٹرائی کی، میں نے گاڑی کی چابی ہاتھ سے نکالی، اس کے ہاتھ میں ڈال دی. کہنے لگا وہ خاموش ہو گئی. کہا ادھر خاموش ہو گئی، کچھ ہی لمحات کے بعد اس دنیا سے چلی گئی. کیا عالم ہے بھائی. علماء فرماتے ہیں دل کی مثال بوتل کی طرح ہے. کس کی طرح بھائی؟ بوتل میں دودھ ڈالو گے واپس کیا نکلے گا؟ پانی ڈالو گے تو واپس کیا نکلے گا؟ زندگی بھر جس چیز پر محنت، مال جان، صلاحیت لگاؤ گے وہ چیز دل میں آتی ہے، اس بوتل میں جمع ہوتی ہے. اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، دل کی ڈکن، بوتل کا ڈکن کھولتے ہیں، اس کو پلٹ دیتے، جو چیز اندر ہے وہ زبان پر جاری ہو جائے گی. اپنے دلوں کو دیکھو، دل میں کس چیز کی محبت ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں واقعات لکھے ہیں. ایک آدمی کو کہا گیا مرتے وقت کلمہ پڑھو، کلمے کی تلقین کی گئی. کہنے لگا یہ گٹھا اتنے کا، یہ گٹھا اتنے کا. یہ گٹھا گٹھا کرتے کرتے مر گیا. کہ کیوں؟ ساری زندگی گٹھوں پر محنت. سوچا تو گٹھوں کے بارے میں، محنت، صلاحیت، مال گٹھوں پر لگ گیا تو ایمان کہاں سے نکلے گا؟ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اس لیے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے میری محنت کس پر لگ رہی ہے، میرے دل میں کس چیز کی محبت ہے. ذرا سا حالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، آدمی کو بچوں کی فکر، گھر کی فکر، گاڑی کی فکر، دکان کی فکر آ جاتی ہے. لیکن آدمی ذرا سے حالات میں سوچتا ہے کہ میرا ایمان اور دین کا کیا مسئلہ ہے. اس کا مطلب میرے بھائیوں دوستو یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے مال جان صلاحیت کو اللہ کے دین پر لگائیں. بھائی لگائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے دین پر لگاؤ گے پائی پائی چکا دوں گا. ثم یجزا جزاء الاوفا. اللہ کے دین پر جو خرچ کرو گے اللہ پورا کا پورا ریفنڈ اور ریٹرن کرے گا. بس سب کریں گے نا انشاءاللہ. دنیا کے 2 قاعدے، کافر کی بھی زمین ہے، مسلمان کی بھی زمین ہے. کافر آ کر اپنی زمین پر محنت کر رہا ہے، مسلمان گھر میں بیٹھا ہے. بولو کس کے کھیت میں فصل ہوگا؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ محنت اللہ کا ضابطہ ہے. کافر نے کی تو پائے گا،
اور مسلمان نے نہیں کی تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اوپر سے نہیں آنے کا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے ضابطے کے خلاف کی چیزیں۔ محنت کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو دین آئے گا، دین زندگی میں آئے گا تو مسائل حل ہوں گے۔ یہ شارٹ فارمولا ہے۔ ساری الجھی ہوئی کہانیاں، سارے الجھے ہوئے مسائل اللہ حل کرے گا۔ اللہ کا وعدہ، نبیوں کا وعدہ ہے، محنت کرو، قربانیاں دو، اللہ کے دین کو زندگی میں لاؤ، حقیقت والا دین زندگی میں آئے گا، اللہ مسائل کو بنانا، مسائل کو حل کرنا شروع کرے گا۔ بولو سب تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ دعوت کی محنت یہی ہے کہ تبلیغ کیا ہے؟ کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی تنظیم مسلک بنانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے جس کا مسلک جو بھی ہے اپنے مسلک کے معتبر علماء کے ساتھ رابطہ رکھو، علماء صالحین کے ساتھ اپنے مسائل پوچھتے رہو۔ تبلیغ کیا ہے؟ آؤ مل کر اپنے دین کی محنت کریں۔ سوئی ہوئی امت ضائع ہو رہی ہے۔ امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو مسجد سالوں سال نہیں آتا ہے۔ جاؤ پھرو بستیوں کے اندر دیکھو، میں نہیں کہتا ہو سکتا ہے یہاں دین کا ماحول ہو، ایسی بستیاں میرے بھائیوں دوستو، مائیں تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، کاش کو میرا بچہ بھی سدھر جاتا۔ تمہارے کشمیر، ہمارے اس کشمیر میں میرے بھائیوں دوستو ساتھیوں 60% نوجوان اس وقت غلط نشوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ 60% معمولی تعداد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرہ، ہمارا میرے بھائیوں دوستو، ہمارا ایمان والا بھائی کتنا گرا ہوا ہے۔ ہم چھوڑے لمبے لمبے دعوے کرنا، بہت لمبا سوچنا چھوڑ دیں، اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ میرے گھر میں اللہ کے فرض نمازوں کی کتنی اہمیت ہے۔ میں دیکھوں اپنے گھر میں میرے یہ جو دن میں جاتے ہیں بازار کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، ابھی ہم رات میں جب واپس جاتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوتی۔ بولو کہاں جاتی ہے؟ ہندوستان کی کوئی ایجنسی ڈالتی ہے، بولو بھائی، کہ رات میں غائب کہاں ہوتی ہے؟ میرے بھائی دوستو ساتھیوں، رات بھر اس بے حیائی کو میں اپنے گھر میں پناہ دیتا ہوں، صبح میں سجا دھجا کر کے باہر بھیجتا ہوں۔ اس میں کسی ایجنسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے بے حیائی کا عالم ایسا ہے، ایمان بچانا مشکل، ایمان کے جنازے نکلتے۔ کون ہم کو سمجھائے آئے گا؟ وائے نادانی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اقبال کہہ رہا ہے ایک قافلہ چل رہا ہے، اس کا سامان مس ہو رہا ہے، کھو رہا ہے، ڈراپ ہو رہا ہے۔ بولو نقصان کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اس سے بڑا نقصان تو یہ ہے قافلے والے کو شعور بھی نہیں ہے کہ ہمارا سامان کھویا ہے۔ یہی امت کا معاملہ ہے۔ ہم اللہ کے دین کو چھوڑے ہوئے، ایمان کو چھوڑے ہوئے، اعمال کو چھوڑے ہوئے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایمانی شعور، ایمانی غیرت ہمارے اندر پھر سے آ جائے، ہم پھر سے اللہ کے دین کے ساتھ جڑنے والے بن جائے، اس کے لیے اللہ نے یہ دعوت کی محنت دی ہے۔ اپنے مال و جان کے ساتھ نکلو، اپنے دنیا کے ماحول سے نکل کر اللہ کے گھر کے ماحول میں بیٹھ کر اسلامی زندگی کے واقعات سنو، سناؤ، ایمانی زندگی کے واقعات سنو، سمجھاؤ۔ پھر دیکھو جماعت میں 3 دن آدمی جاتا ہے، واپس آتا ہے، بولو 5 دن نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ زیادہ دیر ہم نہیں کہیں گے، 5 دن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ کچھ دن ٹوپی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ کیوں؟ اس کو کون سی انجیکشن لگی؟ انجیکشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکیزہ ماحول میں، ایمانی ماحول میں بیٹھا، ایمانی زندگی کو سنا، اپنے نبی اور اپنے صحابہ اور بزرگان دین اور علماء کے واقعات، دینی زندگی سنی، اللہ نے وہی ایمان کی رمق اس کے اندر ڈال دی، ایمان کو قوت مل گئی۔ تو بھائی سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اس کے لیے ذرا ہمت کر کے بتاؤ کون کون ساتھی تیار ہے؟ بتا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ان کا نام لکھو، اللہ بے حد قبول فرمائے۔ کیا نام ہے؟ عاشق صاحب، اللہ بیٹھ جائے، ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ، بتا ماشاءاللہ، ہمت کر کے بتاؤ، بتاؤ میرے بھائیوں، باتوں سے باتیں پھیلتی۔ کیا نام ہے؟ سہیل صاحب۔ کتنا ٹائم؟ 4 مہینے کے لیے سہیل صاحب، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ارشاد بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ اور بتا ماشاءاللہ، 4 مہینے 40 دن۔ کیا نام ہے؟ ارشاد بھائی، ماشاءاللہ۔ اور بتائیے حضرت شبیر صاحب، ماشاءاللہ، کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ بتاؤ بھائی ماشاءاللہ، ارادہ کرو۔ باتوں سے باتیں بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ بتا ماشاءاللہ،
ہمت کرو بستی والے، ماشاءاللہ کچھ بتا ماشاءاللہ. محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، کنارے پر بیٹھ کر کبھی انداز طوفان نہیں ہوتا. ساری رات میں اگر سناؤں گا نا تبلیغ یہ ہے، تبلیغ وہ ہے، تبلیغ میں یہ ہے، تبلیغ میں وہ ہے، بخدا ذرہ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے کہ یہ حقیقت والی چیز ہے. جیسے حلوہ سامنے رکھو، 1-2 گھنٹے حلوے پر تقریر کرو، حلوے کا مزہ زبان پر آئے گا. کیا نام ہے؟ انعام الحق صاحب، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور آپ کا نام؟ عمر نیم، اللہ قبول فرمائے. حلوہ سامنے ہے، 2 گھنٹہ تعریف تقریر حلوے پر ہو گئی، بولو مزہ زبان پر آئے گا؟ ذرا سا اٹھاؤ، زبان پر ڈال دو، سارا پتہ چلے گا. کیا نام ہے؟ آصف صاحب، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے. تبلیغ وہی حلوہ ہے، ذرا سا نکلو پھر دیکھو کیا چیز ہے. پھر ساری زندگی نہ نکلتے رہے تو کہہ دینا. بتاؤ ماشاءاللہ. ہمت کرو حضرات، ہمت کرو ماشاءاللہ. یہ جو کھمبے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے اپنے منہ چھپا کھڑے ہو جاؤ. اللہ انشاءاللہ دین کے لیے قبول فرمائیں گے. بتا ماشاءاللہ. کیا نام؟ ریاض احمد صاحب، اللہ قبول فرمائے. 40 دن کے لیے اللہ نکلنا آسان فرمائے. اور بتاؤ، ہمت کر کے بتاؤ. کیا نام؟ یونس بھائی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو دین سے سجائے سنوارے. اور بتاؤ ماشاءاللہ. کیا نام؟ محمد امین صاحب، اللہ قبول فرمائے. نکلو وہیں ٹھیک ہو جاؤ گے، بڑے بڑے پیشنٹ وہیں ٹھیک ہو گئے. اور بتاؤ ماشاءاللہ، ہمت کرو. حضرات سامنے والے نہیں اٹھتے، کھڑے ہو جاؤ بھائی، محنت والے بنو، جوان ہو، ابھی محنت کا دور ہے. کیا نام ہے؟ شاہد بھائی، اللہ ان کو قبول فرمائے. کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے. صرف تقریر سننے کا مزاج مت بناؤ، نہیں تو بہت گڑبڑ معاملہ بنے گا. کیا نام ہے؟ اشفاق بھائی، اللہ قبول فرمائے. آدمی سنا عمل نہیں کیا تو یہ سننا حجت اس پر بنے گا. سن کر عمل نہیں کیا، عمل پر اپنے آپ کو ڈالا نہیں تو کانوں کی عیاشی ہے. بتاؤ ماشاءاللہ. کیا نام؟ عاقب صاحب، اللہ قبول فرمائے. کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے. اللہ ان کا نکلنا آسان فرمائے. ابھی موسم ہے، بتاؤ ماشاءاللہ. بستی والوں سے معافی مانگیں گے، آج لیٹ ہو رہا ہے. بتاؤ ماشاءاللہ. بستی کا کوئی نام نہیں آ رہا ابھی. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کا نام؟ نورانی چہرہ. کیا نام ہے؟ عبدالرشید صاحب. کچھ تو وقت دو بھائی. اگر تبلیغ والوں سے کچھ غلطی ہوئی ہے میں معافی مانگ رہا ہوں. کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ. تبلیغ والوں کی غلطی سے تبلیغ مت چھوڑو، وہ تو خود بیچارے بگڑے ہوئے ہیں، سنورنے میں لگے ہوئے ہیں. بڑے ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ. رشید صاحب. بلال احمد صاحب، کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے. اللہ قبول فرمائے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے. بتاؤ بھائی. رشید صاحب کھڑے ہو جاؤ. کچھ جتنا وقت آپ کو میں یہاں سے نہیں کہتا، کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دینا چاہتے ہیں، آپ لینا ہی نہیں چاہتے. کھڑے تو ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. عبدالرشید صاحب، اللہ ان کا اٹھنا قبول فرمائے. کتنے دن؟ 20 دن دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اللہ ان کے گھر کو دین و دنیا کی آبادی عطا فرمائے. اور بتا ماشاءاللہ. بتا بستی والے، بتا حاجی صاحب. سجاد احمد صاحب، 10 دن. کب سے؟ دوسرے ہفتے سے. اللہ قبول فرمائے. بہت اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت حفاظت. کیا؟ نذیر احمد صاحب. کب سے چل رہے ہیں آپ؟ کتنے دنوں کے لیے؟ 40 دن کے لیے. کہاں چل رہے ہو؟ جماعت یہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. اور بتا ماشاءاللہ. حاجی صاحب، ہم خدمت کریں گے بہت، یاد رکھو گے. کچھ تو وقت دو، بہت ہو گیا. کچھ جتنا بھی ہو، 3 دن 40 دن 4 مہینے سال، بہت خدمت کریں گے. موقع دو کچھ. 3 دن کے لکھو حاجی صاحب کا. کیا نام حاجی صاحب کا؟ بشیر احمد صاحب. انشاءاللہ گھر میں ترتیب بنا کر 3 دن نکلیں گے. ٹھیک ہے حاجی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے، ان کا سایہ ہم پر قادر قائم فرمائے. اور بتا ماشاءاللہ.
नौजवान लोग यहाँ जवान नहीं दिख रहे, सब चेहरे झुका रहे हैं। एक साहब को मैंने यहाँ से अर्ज किया था, दरखास्त दी थी, खड़े तो हो जाओ भाई। बता माशाल्लाह। निकलने वाला इरादा लिखा, ये वाला नहीं। बता माशाल्लाह। ये तो एक है बरकत वाला, हम ये नहीं कहते भाई। जिसको निकलना है, जो चाहता है निकलना, वो खड़े होकर नाम लिखा। बता माशाल्लाह। बाकी दिल में भी कोई इरादा करे, वो तो अल्लाह की डायरी में लिखा हुआ है। निकलने वाला बताओ। बता माशाल्लाह। बता माशाल्लाह। देखो नौजवान बैठे हुए। हजरत जो बढ़कर हाथ बढ़ाए मीना उसी का है। बताओ माशाल्लाह। ये देखो बैठे हुए नौजवान आदमी है भाई, कुछ तो वक्त लगाओ। खड़े हो जा माशाल्लाह, खड़े हो जा इंशाल्लाह, खड़े हो जा भाई। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? एजाज। कितने दिन दोगे? सच बताओ कितने? इरादा 3 दिन तो दे ही सकता आदमी, बुखार में 3 दिन दे देता है। ठीक है इंशाल्लाह 3 दिन एजाज भाई दे देंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ माशाल्लाह। आपने लिखाया? चल रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत अच्छा माशाल्लाह। और बताओ बुजुर्ग हजरत। नौजवान यहाँ के चेहरे झुकाने वाले हैं, तो नौजवान तो चेहरे उठाकर जीते भाई। बस्ती वाला भी कुछ बताओ, कोई बताओ माशाल्लाह। आप क्यों नहीं उठ रहे हैं? बताओ भाई। या तो जाओ या तो न जाने की वजह बताओ। आपको बता रहा हूं मैं, काले मफलर वाले। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके घर को दीन के लिए कबूल फरमाए। क्या नाम है? अरशद हुसैन। कितना बेहतरीन नाम। हमारे बड़े आलिम हैं अरशद हुसैन नदवी साहब। कितने दिन लगाएंगे? 3 दिन के लिए अरशद साहब का लिखो। अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको नहीं निकलना? इतना गुलाब माशाल्लाह, नूरानी चेहरा। खड़े हो जाओ भाई। 3 दिन खड़े हो जाओ। अच्छा 3 ही दिन, चलो आपसे 3 ही दिन। जनवरी में एग्जाम के बाद छुट्टी पे तो कोई नहीं, कबर सबकी है भाई। खड़े हो जाओ तुम, कोई मसला नहीं, तुम खड़े हो जाओ। अच्छा लीव जब मिलेगी तब। और बताओ भाई। हजरत आपने नाम नहीं लिखाया, ये ऐसे कर रहे दांत को। क्या नाम आपका? आप नाम लिखा ना भाई, खड़े हो जाओ। क्या नाम? मुबशिर।